معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کے لغوی معنی: مجاز حقیقت کے برعکس، مرسل پیغام دے کر بھیجا گیا۔ مجاز مرسل کے اصطلاحی معنی: وہ مجازی اور حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، یعنی کہ تشبیہ کے علاوہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں کے اندر کوئی اور تعلق پایا جائے، اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی تعریف: مجاز مرسل علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔ اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہیں جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، یعنی مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل کی کچھ مثالیں۔ پہلی مثالیں ذرا غور سے دیکھیے۔ نصرت آٹا گوندھ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے۔ ان مثالوں میں آٹا، مشرق، مغرب اور ہاتھ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی ان سے وہی معنی مراد ہیں جو ان کے اصل ہیں۔ اب انہی الفاظ آٹا، مشرق، مغرب اور ہاتھ پر مشتمل جملے دیکھیے۔ بلال چکی سے آٹا پسوا لایا۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ان جملوں میں آٹا، مشرق، مغرب اور ہاتھ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے جملے میں آٹا سے مراد گندم ہے، جو آٹا کی ماضی کی صورت ہے۔ دوسرے جملے میں مشرق اور مغرب سے اطراف کی بجائے پوری کائنات مراد ہے۔ اس سے صرف دو اطراف مراد نہیں ہیں، مشرق اور مغرب، اس سے مراد پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے۔ اور تیسرے جملے میں ہاتھ سے مراد قدرت یا طاقت ہے، یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنوں کی 24 صورتیں ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جزو بول کر کل مراد لینا۔ نمبر 2، کل بول کر جزو مراد لینا۔ نمبر 3، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ نمبر 4، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ نمبر 5، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ نمبر 6، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ نمبر 7، ماضی بول کر حال مراد لینا۔ اب انہی صورتوں کو ہم شعری اور نثری مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جزو بول کر کل مراد لینا، یعنی کہ جزو کے معنی دیتا ہو اور اس سے مراد کل ہو۔ مثال دیکھیے، زندگی 2 دن کی ہے، اسے ہنسی خوشی بسر کرو۔ اچھا، اس جملے میں زندگی 2 دن کی زندگی مجاز مرسل ہے۔ زندگی 2 دن کی نہیں ہوتی، وہ 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی شعری مثال دیکھیے، رنگ پیرہن ہے خوشبو لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یہاں موسم گل کی ترکیب میں گل کے لفظ سے پورا موسم بہار مراد لیا گیا ہے کہ موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں اور پھول جزو ہیں، اور اس سے مراد پورا موسم بہار مراد لیا گیا ہے۔ نمبر 2، کل بول کر جزو مراد لینا۔ مراد کل کے معنی دینے کے لیے واضح ہو، لیکن اس سے مراد جزو لیا جائے۔ مثلاً
احمد پاکستان میں رہتا ہے۔ پاکستان اس میں مجاز مرسل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص پورے پاکستان میں تو نہیں رہ سکتا، وہ پاکستان کے کسی ایک شہر میں، کسی ایک گاؤں میں ہی رہتا ہوگا۔ اسی طرح ایک شعری مثال دیکھیے، جوں پنج شاخہ تو نہ جلا انگلیاں طبیب، رکھ رکھ کے نبض عاشق تفتہ جگر پہ ہاتھ۔ اچھا، جب طبیب نبض دیکھتا ہے تو وہ نبض پہ پورا ہاتھ نہیں رکھتا، یعنی انگلیوں کی پورے رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہاتھ کل ہے اور انگلیاں جزو ہیں۔ نمبر 3، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ ظرف برتن یا جگہ کو کہتے ہیں اور مظروف وہ چیز جو برتن یا جگہ کے اندر ہو۔ مثال دیکھیے، بریانی بہت لذیذ تھی، 2 پلیٹیں کھا گیا۔ اس جملے میں پلیٹ کے اندر جو چیز ہیں وہ کھائی جا رہی ہیں، نہ کہ پلیٹ۔ مثلاً پلیٹ نہیں کھائی جاتی، جو اس کے اندر چیز موجود ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں۔ پلیٹ کے اندر بریانی موجود ہے تو بریانی کھائی جاتی ہے۔ شعری مثال دیکھیے، پلا ساقیا ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر۔ یہاں ساغر ظرف ہے اور شراب مظروف ہے، چونکہ ساغر نہیں پیا جاتا، مظروف پیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے۔ نمبر 4، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ مثلاً کچن سے دودھ اٹھا لاؤ۔ اس جملے میں دودھ مجاز مرسل ہیں۔ یہاں دودھ سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر دودھ رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مراد ایسا لفظ جس کا اطلاق مسبب نتیجے کو کہتے ہیں ہو، مگر مسبب کی بجائے سبب مراد لیا جائے۔ مثلاً بادل خوب برسا۔ یہاں بادل سبب ہیں، بادل وجہ ہے اور برسات یا بارش مسبب ہے، کیونکہ بارش برستی ہے نہ کہ بادل۔ شعری مثال دیکھیے، اس گھر کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں گھر کا اجالا نہ تھا۔ اس شعر میں گھر کے اجالے سے مراد اولاد ہے، اولاد سبب ہے اور اجالا مسبب۔ نمبر 6، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ مراد نتیجہ بول کر وجہ بیان کرنا۔ چولہا جل رہا ہے۔ یہاں پہ چولہا نہیں جلتا، بلکہ اس کے اندر جو ایندھن ہوتا ہے، جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ جلتی ہیں۔ نمبر 7، ماضی بول کر حال مراد لینا۔ مثلاً کسی ریٹائر صوبیدار کو صوبیدار صاحب کہنا، کسی ریٹائر استاد کو استاد صاحب کہنا، وغیرہ وغیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجاز مرسل اور اس کی صورتوں کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔